جو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں فیصل، دین آئی کم ٹو شوکت صاحب، جو جتنی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ میٹنگز اور پھر رویوں میں تبدیلی، سب کچھ یہ کیا ہے؟ حسن اتفاق ہے؟ ارینجمنٹ ہے؟ کیا ہے؟ دیکھیں، کئی دفعہ نا سوتے سوتے آپ کو مسٹر ضمیر آ کے کھڑکڑاتے ہیں، اٹھو، اشاروں میں نہیں، مجھے کلیئر جواب دیں۔ ہاں سر اس کے پیچھے یہ حسن اتفاق ہے کہ کوئی ارینجمنٹ ان موشن ہے؟ نہیں، ارینجمنٹ ان موشن ہے فرام ڈے ون۔ ان کی ضمانتی پیپلز پارٹی نہیں ہے، ان دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ضمانتی پی ٹی آئی ہے۔ یہ دو ٹانگوں میں ایک ساتھ نہیں رسی میں باندھے ہوئے، نون اور پیپلز پارٹی، ان کے بیچ میں جو ایک ٹانگ ہے پی ٹی آئی کی جس سے پلاسٹر ہوا ہے وہ یہ ہے، اور یہ ڈے ون سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چاہتے ہیں یہ نظام چلے، اور جو اچھی بات ہے، اور آج ہماری ضرورت اس لیے بن گئی ہے۔ آج پہلے ہم ڈرامہ بھی ایکسپٹ کر لیتے کہ گالیاں دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی گڈ بوائے بن گئے ہیں، تو پھر اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ کوئی نام بھی تو ہوگا اس کا۔ حکومت چلا رہے ہیں نا، گاڑیاں انجوائے کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر انجوائے کر کے رہے پی ہیں۔ کی گورنمنٹ آپ ہلا نہیں سکتے نا، اس لیے وہ تو آپ احسان نہیں کرے کوئی ان کے اوپر، اپنے زور بازو پہ باتیں نا مائک صاحب، آپ نے 26 ترمیم پہ بھی اپنے پروگرام میں کی تھی، یہ نہیں ہو سکتا، 27 پہ بھی کی تھی، میں نے کہا تھا سر سب ایکسٹرا ہے، سب سرپلس میں ہمارے پاس، تو میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسی باتیں شوکت صاحب، فیصل وابڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے خبریں یہ ذرا اچھی دیتے ہیں کئی باری، وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا الائنس ہے پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا، یہ بڑا ان نیچرل الائنس ہے، یہ غیر فطری اتحاد ہے جو آپ لوگوں کی فطری دشمنی کے اوپر چل رہا ہے اور اس پہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے سیمنٹ کیا، یہ پارٹ آف اٹ ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی پراپرلی سارے ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر، پارلیمنٹری پروسیس میں آ جائے، تو ان دونوں کو سب سے بڑا تو ان کے اندر پھڈا شروع ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ مالک صاحب، میرے خیال سے پی ٹی آئی کی سیاست نے پیپلز پارٹی کو بہت بڑے اس پہ ایکسپوز کر دیا ہے۔ جو 8 فروری کو انہوں نے جس انداز سے ہمارے ورکروں کو 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کیا، اور جو ہمارے سابقہ ایم ایل ایز ایم پی ایس کو مارا پیٹا، اس کے تصویریں آئی ہوں گی، آپ نے دیکھی ہوں گی، تو اس سے تو پیپلز پارٹی تو کم از کم ایکسپوز ہو گئی، اور یہ بڑے واضح انداز میں نظر آ رہا ہے کہ وہ کمپرومائز ہو چکی ہے۔ اسی طرح پی ایم ایل این بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی کیوں اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کی اپنی سیاست تو ہے نہیں، یہ تو کسی کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، جس طرح ان کو وہ مل رہا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ پریشان ہے، کیونکہ جو 3 سالوں میں جو انہوں نے قرضے لیے ہیں، 43,000 ارب کا قرضہ لیا ہے شہباز حکومت نے۔ شوکت صاحب، مجھے ایک چیز بتائیں، ابھی میں ان چیزوں میں نہیں جا رہا، میں ذرا 2-3 جب آپ ان بٹوین لائن پالیٹکس ہو رہی ہو تو پھر آپ کو ہر چیز جیسچر نظر آتی ہے۔ آپ کو کیا اتفاق لگتا ہے کہ جہاں کورٹس میں اتنے ماہ سے پٹیشن نہیں لگ رہی تھی، وہاں اچانک پٹیشن بھی لگ جاتی ہے اور اتنا زیادہ کورٹ کا انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے خان صاحب کی ویل بینگ میں؟ آپ کو یہ ایک نارمل چیز لگ رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو سپریم کورٹ میں ہوا؟ دیکھیں ملک صاحب، مجھے دیکھیں، کمپرومائز کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، یہ تھک چکے ہیں۔ انہوں نے دیکھے نا، خان صاحب کے ساتھ بڑی کوشش کی، انہوں نے ڈیل کی، یہ کہتے ہیں ہم ڈیل نہیں کرنا چاہتے، یہ کہتے ہیں ہم نے ڈیل کی کوئی کوشش نہیں کی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی باتوں سے، ان کے باڈی لینگویج سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تھک چکے ہیں۔ وہ بات تو نہیں مان رہا ہے، وہ تو ڈیل نہیں کر رہا ہے، وہ تو کتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ جی بنی گالا چلے جاؤ۔ اچھا، وہ تو کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے رویے بدل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو وہیں کھڑے ہیں۔ ہمارے عوام تو پہلے بھی ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے تھے، ہر ہمیں کوئی، میں اس کے آپ کی اس بات میں جواب لے لوں، وہ